يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، قرآن مجید کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور اس کا ترجمہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے۔ اللہ مالک الملک اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ حکم عزیز بھائیوں میرا نہیں ہے، یہ حکم کسی صدر یا کسی وزیر اعظم کا نہیں ہے، یہ حکم زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے، ساری کائنات کا نظام چلانے والے، ساری کائنات کے مالک اور شہنشاہ رب العالمین احکم الحاکمین کا حکم ہے۔ اور یہ حکم ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے نام نہیں ہے، یہ حکم رب العالمین کا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، جو قرآن کو رب العالمین کی سچی اور پاک کلام مانتے ہیں۔ پروردگار ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والوں، مومن اور مسلمان کہلانے والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مگر میرے بھائیوں، مسلمانوں کی پوری دنیا میں، صرف ملتان میں نہیں، پنجاب میں نہیں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال کیسی ہے؟ کیا کیفیت ہے مسلمانوں کی؟ دنیا میں کوئی انسان ہم سے تھوڑا سا اونچا ہو جائے، بڑا ہو جائے، اس کو پروردگار زیادہ دولت عطا کر دے، یا رب العالمین اسے کوئی بڑا منصب اور عہدہ عطا کر دے دنیا میں، اور یہ بڑا انسان جس کے پاس دولت ہم سے زیادہ ہے یا جس کے پاس بڑا منصب اور عہدہ ہے، وہ زندگی میں کسی مشکل میں ہمارے کام آ جائے، زندگی کے کسی موڑ پر ہمارا تعاون اور ہماری مدد کر دے، اور پھر
کسی موقع پر وہ ہم سے تقاضا کرے کسی کام کا، تو دنیا میں ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر مومن مسلمان یقیناً اس کی یہی کیفیت ہے، وہ اپنے اس محسن کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، اس کی بات ماننے کے لیے، اس کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا۔ ایک تو وہ بڑا ہے، دوسرا اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہوئی ہے، ہمارے اوپر احسان ہے اس کا، ہمارے کام آیا تھا مشکل میں، آج وہ ہم سے کوئی تقاضا کر رہا ہے تو ہر بندہ اس محسن کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کو اپنا کام چھوڑنا پڑے، اپنی دکان بند کرنی پڑے، جو کچھ بھی قربانی دینی پڑے، وہ قربانی دے کر اس محسن کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پیدا کرنے والا پروردگار رب العالمین، اس کے ہم مسلمانوں پر کتنے احسانات ہیں۔ ہم رب العالمین کے احسانات کو شمار کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ رب العالمین کے جو ہم پر انعامات ہیں ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، ان کو ایک جگہ پہ سمیٹ بھی نہیں سکتے، شمار کرنا تو بعد کا مسئلہ ہے۔ وہ کائنات کا مالک، احکم الحاکمین رب العالمین، جس کے ہم پر اتنے زیادہ احسانات ہیں، اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی قوت مالک الملک نے عطا کی ہے، اس نے ہمیں کان دیے ہیں، کانوں میں سننے کی طاقت رب نے رکھی ہے، اس نے ہمیں زبان بخشی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت اس نے عطا کی ہے، اس نے ہمیں دل دماغ عطا کیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، گھر بار دیے ہیں، کاروبار دیا ہے، اولاد دی ہے، زندگی میں بے شمار نعمتوں سے اس رب نے ہمیں مالا مال کیا ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت اسلام، وہ بھی رب العالمین نے بغیر قیمت کے ہمیں عطا کر دی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ کائنات کا سب سے بڑا منعم، محسن حقیقی رب العالمین اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، وہ میرے بندو، مجھے رب کہنے والوں، میرا دیا ہوا کھانے پینے پہننے والوں، میری زمین پر بسنے والوں، میرے آسمان کی چھت تلے رہنے والوں، میں تمہارا خالق و مالک، میں تمہارا پروردگار و پالنہار، میں ساری کائنات کا مالک اور شہنشاہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ، تم سب کے سب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کن کے لیے ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ مگر میرے بھائیوں، ہم رب العالمین کا حکم، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، 57 یا 60 کے لگ بھگ مسلمان کہلانے والی حکومتوں کی بات بھی کر رہا ہوں، ان 57 مسلمان ملکوں میں رہنے والے اکثر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رب کا حکم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ٹاسے ماسی نہیں ہوتے، پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایم پی اے، ایم این اے، یہ صوبائی وزیر، یہ وفاقی وزیر، اللہ کی قسم یہ ایک چونی کے نفع اور نقصان کا ہمارا اختیار نہیں رکھتے۔ اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں کوئی نقصان لکھا ہے، اس سے یہ بچا نہیں سکتے۔ رب نے ہمارے مقدر میں کوئی نفع لکھا ہے، اس سے یہ روک نہیں سکتے۔ ایک چونی کے نفع اور نقصان کا اختیار ان کے پاس نہیں۔ وہ ہمارے دروازے پر آتے ہیں، ہمیں ووٹ دو، ہم اپنے بوڑھوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں، عورتوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں، دکانیں بند کر دیتے ہیں، اپنے سارے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں،
اور ان کا حکم مان کر لائن میں، لمبی لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالنے کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے ہماری گلی بنوائی تھی، اس نے ہماری سڑک بنوائی تھی، یہ فلاں تھانے میں ہمارے کام آیا تھا، اس نے فلاں موقع پر میری سفارش کی تھی، میرے رشتہ دار کو نوکری دلوائی تھی، آج اس کو میری ضرورت ہے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ میرے بھائیو، رب کا تو ہم پر کوئی احسان ہے ہی نہیں کہ ہم اس کا حکم بھی مانیں۔ کتنے احکام ہیں جو کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان کہلانے والے دن رات سنتے ہیں، لیکن ایک کام سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ دیکھ لیں، موٹی سی مثال دینے لگا ہوں۔ آج جمعے کا دن ہے اور یہ ہفتے کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہے، ہفتے کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، عید الفطر سے بھی افضل دن ہے، عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن ہے یہ جمعے کا دن۔ ہفتے کا کوئی دن اس جمعے کے دن کی فضیلت، عظمت، مقام اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو حیثیت رمضان المبارک کو مہینوں میں حاصل ہے نا، قسم اللہ کی وہی حیثیت جمعے کو ہفتے کے دنوں میں حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بھی ہیں کہ یہ جمعہ من افضل ایامکم، تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہے۔ جمعے سے افضل دن اللہ نے بنایا ہی نہیں، کوئی نہیں بنایا۔ اور یہ جو جمعے کا اجتماع ہے، یہ جو جمعے کا اجتماع ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں، یہ جو جمعے کا اجتماع ہے نا، یہ رب کی زمین پر، آسمان کی نیلی چھت تلے، قسم ہے اللہ کی، اسلام میں، اللہ کے دین میں، عرفات کے بعد، عرفات کے اجتماع کے بعد، میدان عرفات کے اجتماع کے بعد اسلام میں سب سے عزت والا، سب سے عظمت والا اجتماع، اللہ کا دین اس اجتماع کو قرار دیتا ہے، جمعے کے دن کے اجتماع کو۔ سب سے افضل اجتماع اسلام میں، مسلمانوں کا رب کی زمین پر، محمد الرسول اللہ کے امتیوں کا سب سے افضل اجتماع وہ ہوتا ہے جو میدان عرفات میں ہوتا ہے، اور میدان عرفات کے بعد سب سے افضل، سب سے بڑا، سب سے شان اور شرف والا اجتماع، قسم اللہ کی وہ جمعہ ہے، اس سے زیادہ عزت والا اجتماع ہے ہی کوئی نہیں عرفات کے بعد دنیا میں، اسلام میں۔ اللہ کا حکم ہے قرآن میں ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو، میں تمہارا خالق و مالک، پروردگار، رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہوں۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے والے دن جمعے کے لیے اذان کہہ دی جائے، جمعے کے لیے بلا لیا جائے، مؤذن اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے گھر سے تمہارے کانوں تک رب کا اعلان صدا پہنچا دے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو کوشش، اہتمام، بھاگ دوڑ کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف چلے آؤ۔ وذروا البیع، کاروبار، ملازمت، دکانیں، مصروفیتیں سب چھوڑ دو، سب چھوڑ دو۔ جمعے کی اذان کے بعد قسم ہے اللہ کی، اسلام میں کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اس سے اہم کوئی مصروفیت رب نے رہنے ہی نہیں دی، کوئی مصروفیت ہے ہی نہیں جو اس سے بڑی ہو اور اس سے اہم ہو، حکم ہے اللہ کا۔ لیکن دیکھ لو، ہندو نہیں ہیں یہ ملک پاکستان میں، سکھ نہیں ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، اہل حدیث اہل سنت کہلانے والوں کی ہے، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں کی ہے، الحاج اپنے تختیوں پر لکھوانے والوں کی ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ جمعے کی اذان
سن کر کان پر، بیشتر اکثریت لوگوں کے کان پر جوں تک بھی نہیں ریگتی۔ سب سے افضل دن رب نے بنایا، سب سے افضل اجتماع رب نے بنایا عرفات کے اجتماع کے بعد۔ اور رب اس صرف افضل نہیں بنایا، رب دینا کیا چاہتا ہے؟ دینا کیا چاہتا ہے بندے کو اس جمعے والے دن؟ کیا دینا چاہتا ہے؟ سن لینا میرے بھائیوں، حدیثیں مجھے یاد ہے زبانی، ساری نہیں سناؤں گا، نہیں لفظ نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے والا دن ہوتا ہے، رب العالمین اپنے خاص فرشتوں کو بھیجتا ہے، خاص فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ وہ رجسٹر لے کر آتے ہیں، مسجد کے ہر دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یکتبون الاول فالاول، وہ پہلے آنے والے کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد والے آنے والے کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد والے آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ وہ لسٹ تیار کرتے ہیں، آسمانوں والے رب نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ رب لسٹ تیار کروا رہا ہے ان لوگوں کی جو سب سے پہلے مسجد میں آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ یہ لسٹ ان فرشتوں نے لے کر رب کے پاس جانا ہے، رب نے اسپیشل اس کام کے لیے بھیجا ہے ان کو۔ اللہ یہ لغو کام کروا رہے ہیں فرشتوں سے، بے معنی کام کروا رہے ہیں۔ رب اپنے بندوں کو اعزاز، انعام، قسم اللہ کی دینا چاہتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے میرا حکم مان کر، میرے حکم پر عمل پیرا ہو کر، میرے نبی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کون ہے جو اپنی دنیا کی مصروفیتوں کو اس عظیم اجتماع میں شامل ہونے کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ لسٹ تیار ہو جاتی، جب امام منبر پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، فرشتے بھی اپنے رجسٹر لپیٹتے ہیں اور وہ بھی آ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ پھر جو بعد میں آتا ہے نا امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد، اس کا نام اس لسٹ میں آتا ہی نہیں۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا جمعے والے دن اللہ کے علم میں کچھ گھڑیاں ہیں، جو پہلی گھڑی میں آتا ہے رب العالمین اس کو ایک اونٹ مکہ مکرمہ میں اونٹ قربانی کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ جو دوسری گھڑی میں آتا ہے ایک گائے مکہ مکرمہ میں قربان کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے رب العالمین ایک بکرا مکہ مکرمہ میں قربان کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام منبر پر چڑھ جاتا ہے وہ ساری گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو اس کے بعد آتا ہے مسجد میں، قسم اللہ کی انڈا کے صدقہ کرنے کے برابر بھی اس کو ثواب کوئی نہیں ملتا۔ اتنی بڑی فضیلت یہ انعامات ہر جمعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، لیکن ہے کسی کو پرواہ اس کی مسلمانوں میں؟ وہ سمجھتے ہیں مولویوں کا کام ہے چیخو پکار کرنا، منبر پر کھڑے ہو کر اپنی تنخواہ پکی کرنا۔ ہمارا کام ہے جو دنیا داری کر رہے ہیں، جب رب پر احسان چڑھانا ہوگا نا، وہ نماز کے جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی اس وقت مسجد میں جا کے رب پر احسان کرائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں رب کا حکم کن کے لیے ہے محترم بھائیوں؟ کن کے لیے حکم اللہ کا؟ مسلمانوں کے لیے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والے آپ کو معاشروں میں ملیں گے؟ یہ توفیق اللہ نے سعودی عرب میں لوگوں کو دی ہے، عربوں کو سمجھ بھی دی ہے، توفیق بھی دی ہے۔ آپ سب کو اللہ حرمین شریفین میں لے جائے، یا اللہ ان سب کو لے جا۔ حرمین شریفین میں آپ دیکھیں گے فجر کے بعد سے ہی لوگ حرمین شریفین میں جمعہ پڑھنے کے لیے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فجر کے بعد سے سورج بھی نہیں نکلا آنا شروع ہو گئے۔ مسجد نبوی میں پہلی صف سورج نکلنے سے پہلے بھر جاتی ہے۔ حرم مکی میں بھی صبح فجر کے بعد آ کر لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آ رہے ہیں مسلسل۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر آتا ہے نا تو آپ کو لے جائے اللہ، آپ دیکھیں گے ساری مسجد نبوی بری ہوتی ہے، حرم مکی بھی بھرا ہوتا ہے، دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد آتا ہے اس کو جگہ کہاں ملتی ہے؟ باہر جگہ ملتی ہے اسے۔ اور جو نہیں آئے
امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے کتنے کروڑوں کا نفع کما لیا، کتنے فوائد حاصل کر لیے، اللہ رب العالمین کی لسٹ میں نام بھی نہیں آیا، رب العالمین جو انعام بانٹنا چاہتا تھا وہ بھی نہیں ملا۔ جو امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اور 3 دنوں سے اس سے 3 دن زیادہ 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 دنوں کی۔ اور جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد مسجد میں آتا ہے اس کو 1 دن کے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے اس کے۔ چلو یہ تو چھوڑیں بات، میں مثال دے رہا تھا کہ ہم آ گئے ہیں اچھے ہیں آپ، انشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں، آ تو گئے نا۔ کتنے لوگ ہیں؟ لاکھوں کے تعداد سے جو جمعہ پڑھیں گے ہی نہیں، جو جمعہ پڑھیں گے ہی نہیں، اور جو جمعہ نہیں پڑھتا، قسم اللہ کی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، جمعہ نہیں پڑھتا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ لا ينتهين اقوام ان ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين۔ لوگ ضرور بضرور مسلمان کہلانے والے جمعے سے پیچھے رہنا چھوڑ دیں، جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلین کی شب میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، پوری پیارے پیغمبر کی احادیث کا مطالعہ کر لیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کو پورے قرآن میں اور سنت کے اندر مہر کا تذکرہ ملے گا، لیکن کن کے دلوں پر مہر لگتی ہوگی؟ یا کافروں کے دلوں پر یا منافقوں کے دلوں پر؟ کوئی تیسرا فرد نہیں ہے جس کے دل پر مہر لگتی ہو، یا مہر کافروں کے دل پر لگتی ہے یا منافقین کے دل پر لگتی ہے، تیسرا کوئی فرد نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں۔ اور جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے میں مومن، میں مسلمان، میں الحاج، میں اہل حدیث، میں یہ اور میں وہ، میں صدقے اور میں قربان۔ امام الانبیاء کہتے ہیں جس نے 3 جمعے تہاون کرتے ہوئے سستی لاپرواہی میں 3 جمعے چھوڑ دیے، رب العالمین طبع اللہ علی قلبہ ہی، ناطق وحی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ ہیں، رب اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، رب اس کے دل پر۔ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہے؟ یا کافروں کی صف میں شامل ہو گیا یا منافقوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ قسم اللہ کی، اس کا کلمہ پڑھنا، اس کا مومن کہلانا، اس کا مسلمان کہلانا، اس کا رب کو ماننے اور نبی کو ماننے کے دعوے کرنا، اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ کس لیے رکھا ہوا ہے رب نے جمعہ؟ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ ہم اپنا ٹائم ضائع کریں، اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ خطیب آ کر جو ہے نا وہ چیخو پکار کرے اور چلا جائے اور بس ختم ہو گیا معاملہ۔ جمعے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ پورا ہفتہ دنیا داری میں، مصروفیتوں میں، کاموں کاجوں میں بندہ رہتا ہے تو غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، انسان ہے نا، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے۔ اور جمعہ رکھا ہے کہ ہفتے بعد ان کا ایمان تازہ ہو جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، جو اندر ان کے خرابیاں آئی ہیں ان خرابیوں کو ختم کر دیا جائے، جو کوتاہیاں سستیاں ہیں ان کو دور کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ کون کرتا ہے اس کے، کون آتا ہے اس کے لیے؟ چند لوگ ہیں، چند لوگ جن پر رب العالمین کا خاص فضل ہے، قسم اللہ کی چند لوگ ہیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے۔ حکم اللہ کا ہے، حکم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا ہے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ رب ہمیں مخاطب ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم پر لازم ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اپنے خالق و مالک کا حکم مانے، ہمیں پرواہ نہیں اس کی۔ کتنے حکم سناؤں میں آپ کو؟
اللہ نے کہا اللہ اکبر یا ایھا الذین آمنو، یہاں بھی خطاب ایمان والوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم سے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ آسمانوں والے رب کا اپنے مومن کلمہ پڑھنے والے بندوں کو اپنی لا رحم کتاب میں حکم ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، اپنی بیوی کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، بچیوں کو بھی بچانا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بچانا ہے، ماں باپ کو بھی بچانا ہے۔ جتنے لوگ میرے گھر میں ہیں، میں گھر کا کفیل ہوں، سربراہ ہوں، بڑا ہوں، آسمانوں والا رب سب کو حکم دیتا ہے جو گھروں کے ذمہ دار ہیں اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر بڑے سخت فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کو رحم ترس قسم اللہ کی نہیں آتا۔ جو آسمانوں والے رب کا حکم ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو رب کہتا ہے وہ کرتے۔ بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو۔ کیسے بچیں گے میرے بھائیوں؟ میں اور آپ، میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گا؟ اپنے اہل و عیال کو کیسے بچاؤں گا جہنم سے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ جو بندہ، ہمارے گھر کا جو فرد 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، وہ میری بیوی ہے، میری جوان بیٹی ہے، میرا جوان بیٹا ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوں، یا میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، دل کرے تو پڑھ لیتا ہوں، دل کرے تو نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہوں۔ بے شمار لوگ ہیں، اکثریت تو پڑھتی نہیں نمازیں، اکثریت پڑھتی نہیں ہمارے معاشرے میں۔ جو پڑھتے ہیں وہ بھی کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھ لیتے ہیں۔ 5 پڑھنے والے آپ کو، اور 5 بھی جس طرح رب کا حکم ہے، جس طرح اس کے نبی نے فرض کی ہے، ویسے اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر۔ قسم اللہ کی 5 نمازیں پڑھنے والے بھی آپ کو خال خال ملیں گے، جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے معاشرے میں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، حفاظت نہیں کرتا نمازوں کی، محافظت نہیں کرتا، صرف جمعہ پڑھتا ہے۔ کئی لوگ ہیں صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، کئی لوگ ہیں ان کو جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، صرف عید ہی پڑھتے ہیں۔ اور قسم اللہ کی ایسے بھی تھوک کے حساب سے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو سال بعد عید بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جو ان کی بات نہیں میں کرتا، ان کی نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہیں، جو رب کو مانتے ہیں، جو نبی کو مانتے ہیں، جن کو نبی سے محبت ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ حکم ہے اللہ کا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اب میری بیوی نماز نہیں پڑھے گی، میں نماز 5 وقت کی نہیں پڑھوں گا تو میں خود بھی جاؤں گا جہنم میں، میری بیوی بھی جائے گی۔ میری جوان بیٹیاں نماز نہیں پڑھیں گی، وہ بھی جہنم میں جائیں گی۔ میرے جوان بچے نماز نہیں پڑھیں گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ کس نے کہا جہنم میں جائیں گے؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کو جہنم میں ڈالنے والا؟ میں کوئی دروغہ ہوں جہنم کا؟ قسم اللہ کی، نہ میں ڈال سکتا ہوں، نہ میں بچا سکتا ہوں۔ یہ تو آسمانوں والے رب کا قرآن میں لکھا ہوا فیصلہ ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس کی نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا وہ جنتی جہنم میں جلنے والوں کو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا، کیوں جل رہے ہو؟ کہیں گے لم نکو من مسلمان بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، غلام مصطفیٰ بھی تھے، صدقے واری قربان بھی جاتے تھے، ہاں جھنڈیاں بھی لگاتے تھے، جلوس بھی نکالتے تھے، عید بھی مناتے تھے، لیکن نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، جائیں گے جہنم میں۔ قرآن غلط ہو جائے گا؟
امام الانبیاء نے کہا من لم یحافظ علیہا، او اللہ کے بندو، او محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اور میرے ملتان کے غیور مسلمان بھائیوں، محمد بن قاسم کے روحانی فرزندوں، من لم یحافظ علیہا، جس بندے نے دن رات میں، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اپنے بندوں پر، جس نے دن رات میں 5 نمازیں باجماعت نہ پڑھی، ان کا اہتمام نہ کیا، لم تکن لہ نورن، دن کی 1 2 3 4 نمازیں قیامت کے اندھیروں میں اس کے لیے روشنی نہیں بنے گی، ولا برہانن، اللہ کی عدالت میں اس کے لیے دلیل نہیں بنے گی، ولا نجاتن، جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ ناطق وحی نے کہا وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، ایسا بندہ قیامت والے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کی صف میں کھڑا ہوگا۔ کیا میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے انصاف سے بتانا، کیا 2 نمازیں پڑھ کے دن کی، 3 نمازیں پڑھ کے، 4 نمازیں پڑھ کے میں اور آپ رب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے نا؟ کوئی پیدا ہوا رب کو دھوکہ دینے والا؟ کیا میں اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نا؟ کر دیں گے غلط ثابت اللہ کے نبی کے الفاظ کو؟ کیسے بچانا رب کے حکم پر، کیسے عمل کرنا ہے، کیسے بچانا ہے جہنم سے، حکم دیا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے مجھے اور آپ کو ہمارے پروردگار نے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نمازوں کے حوالے سے آج تک سستی ہو گئی، معافی مانگ لو اللہ سے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ کعبے کے رب کی قسم کھولا ہوا ہے، کھولا ہوا ہے۔ سچی توبہ کرتے ہیں نا تو پچھلی جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، رہی ہوئی ہیں، ان کی قضائی دینے کی بھی اللہ کی قسم ضرورت نہیں، ان کی قضائی دینے کی بھی ضرورت ویسے ہی معاف ہے، توبہ سے ہی معاف ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے تائب ہو جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے زندگی میں اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے رب نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، جو سچی توبہ کر لے، ایمان والا بن جائے، نیک عمل شروع کر دے، رب العالمین اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گھر والوں کو جہنم سے بچانے پر کیسے عمل کریں گے؟ اللہ کے حکم پر آج کے بعد تہیا کریں۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں اگر سکول نہ جائیں، اکیڈمی نہ جائیں ٹیوشن پڑھنے کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، بیوی پر بھی ناراض ہوتے ہیں، بچوں پر بھی ناراض ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ہوا کیا؟ نقصان کیا ہو گیا؟ بھئی اتنی فیس بھری ہے، اتنی اس کی فیس دیتے ہیں ٹیوشن میں، اکیڈمی میں، یہ جاتا کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں ہمیں دنیا کی زندگی اور دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کے مستقبل کے متاع کی اتنا احساس ہے کہ ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیوی کو ڈانٹتے ہیں کہ کیوں نہیں گیا سکول۔ اور اگر نماز نہ پڑھی ہو بیوی نے، نہ بچوں نے، نہ بچیوں نے، تو کبھی کسی کی کان پر جھونکے گی؟ قسم ہے اللہ کی، میرا دل چھلنی ہے، چھلنی۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پر مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے سکول ہیں، مسلمانوں کے کالج ہیں، مسلمانوں کی یونیورسٹیاں ہیں۔ آپ کسی اکیڈمی میں، کسی سکول میں، کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہاں پر مسلمانوں کے بچوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی نہ اجازت ہے، نہ بندوبست ہے، نہ اہتمام ہے، نہ کوئی شوق ہے کسی کو، نہ ماں باپ کو، نہ ماسٹروں کو، نہ اکیڈمیوں، سکولوں اور کالجوں کے ذمہ داروں کو۔ وہ ہندو، یہودی، عیسائی نہیں ہے، مسلمان ہے۔ جو بچہ پڑھنا بھی چاہتا ہے
کہتے ہیں نہیں لیکچر میں چھٹی نہیں، لیکچر بڑا ضروری ہے، یہ لیکچر بڑا ضروری ہے، یہ لیکچر دینے والا اس کا خالق و مالک اس کا رب ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے اس کے حکم کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ نہ ماں باپ کی نظر میں، نہ ماسٹر کی نظر میں، نہ ذمہ داروں کی نظر میں ٹائم وہ رکھے ہوتے ہیں ان بدبختوں نے، میں سخت لفظ بول رہا ہوں، ٹائم وہ رکھے ہوتے ہیں سکولوں کالجوں ان اکیڈمیوں والے بدبختوں نے ٹائم یہ رکھے ہوتے ہیں کہ جب جماعت کا ٹائم ہے نا اس وقت چھٹی کرنی ہے، تاکہ ان کے ماں باپ بھی جو چھوٹے بچوں کو لینے ہیں ان کو بھی جماعت کے ساتھ نماز میسر نہ آ سکے۔ کوئی سوچتا ہی نہیں، کسی کو احساس ہی نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو اور مسلمانوں ایمان والوں بچا لو جہنم سے۔ ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھتے، ہمارے سکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا نصاب، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں دکھ سے کہہ رہا ہوں، وہاں پر دینیات نام کی حد تک ہے۔ دینیات کہاں ہے؟ صرف نام کی حد تک، وہاں اسلامیات کا نام و نشان بھی نہیں ہے، صرف نام ہے، کوئی اسلامیات کا پتہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، اللہ اور مخلوق میں فرق کیا ہے، مجھے رب نے کس لیے پیدا کیا ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، کیسے جینا ہے معاشرے میں، سارا کچھ آسمانوں والے رب نے بتایا ہوا ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے نصاب میں ہے ہی نہیں نصاب میں۔ بچہ ایم فل کر جاتا ہے، پی ایچ ڈی کر جاتا ہے، سی ایس ایس کا امتحان پاس کر جاتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد بھی آپ اس سے پوچھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ذرا سنا دیں، پڑھ کے دکھا دے اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، پڑھ دے گا وہ؟ پڑھے گا نماز نبی کے طریقے پر؟ نصاب میں تھی نہیں۔ اور ان سکولوں نے، ان کالجوں نے، اس بدبخت نصاب نے جو اللہ کے دشمنوں نے ہم پر مسلط کیا، اس نے ویسے ہی ہمارے بچے کو ذہنی طور پر قرآن سے متنفر کر دیا، نبی کی سنت سے، حدیث سے بیزار کر دیا، مسجد سے بیزار کر دیا، بچیوں کو برقعے سے، پردے سے اور بچوں کو داڑھی سے متنفر کر دیا، اور ان کے دماغ میں یہ ڈال دی کہ اسلام تو 1400 سالہ فرسودہ نظام ہے، یہ ترقی یافتہ دور ہے، یہ نیٹ کا دور ہے، اسلام وہ 1400 سالہ پرانا نظام وہ آج نہیں چل سکتا، وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، ناراض نہیں ہونا، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں بڑے پڑھے لکھے، وہ امریکہ کے عیسائیوں کے بچے نہیں ہیں، وہ برطانیہ کے چوروں کے بچے نہیں ہیں، وہ جناب ہندوؤں کے، سکھوں کے بچے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، سمجھ سوچ کے اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ اسلام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو ملک نیچے جاتا ہے، سود ختم کرتے ہیں تو ملک تباہ ہوتا ہے۔ یہ ترقی کی راہ، یہ 1400 سالہ فرسودہ نظام ہے، یہ سوچ، یہ گندا ذہن ہمارے نصاب تعلیم نے ہمارے مسلمان بچوں کے اندر بھری۔ کیا ذمہ دار وہ نصاب بنانے والے، وہ ماسٹر، وہ سکول والے ہیں، یا میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں؟ ہم بھی ذمہ دار، سارے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے کیوں بچے بھیجے ادھر؟ کیوں نہیں ان کو قرآن سکھایا؟ کیوں نہیں نبی کا فرمان سکھایا؟ اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں آتا قرآن تو نہ سے چلے جائیں مارکیٹوں میں، بازاروں میں، پھر کے دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، میری بات غلط ہو مجھے چور کی سزا دے لینا۔